لیکن قرآن ناطق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلانی وادی میں ہے، فلاں کی اونٹنی جو ہے اس وادی میں ہے. محمد کو غیب کی کیا خبر؟ یہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں یہ تھا، اور جب دل میں تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا بھی دیتا تھا اور لوگوں کی زبان سے ادا بھی ہو جاتا تھا. تو ایک بدبخت نے ایسی بات کہی اور وہ لوگوں نے سنی، سرکار کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ ایسا ایسا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جواب بھی بتا دیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسی بات کہی تو وہ کہیں گے ہاں ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. تم فرما رہے ہو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹا کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد جو ہے تم کافر ہو گئے. تو یہ اتحاد اگر روا ہوتا تو قرآن یہ نہ فرماتا. پھر قرآن نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اہل مدینہ میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کی خون نفاق ہو گئی ہے، تم ان کو نہیں جانتے، تم ان کو خود نہیں جانتے. ہاں ہم بتائیں تو تم جانتے ہو. نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں. ولا تعرفنهم فی لحن القول، اور تم ان کی مخصوص بولی کے انداز میں جو ہے ان کو پہچان لو گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ سنے، علماء کونسل والے سنے، اتحاد ملت والے سنے، اور کراچی کے جمہوری ملی کونسل والے سنے، جو فضل الرحمان گروپ سے اور جو بے نظیر کے گروپ سے اور جو احسان الہی ظہیر کے گروپ سے، غیر مقلدوں سے، بہابیوں سے، دیوبندیوں سے اتحاد رچائے ہوئے ہیں اور اس اتحاد کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، وہ سنے. میرے سرکار نے جو ہے 36 لوگوں کو تب و بیش جو ہے 36 تھے یا 32 تھے، مجھے اس وقت عدد یاد نہیں ہے، 30 سے اوپر لوگوں کو جو ہے میرے سرکار نے نکالا. اور یہ روایت جو ہے ساوی میں موجود ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا فلاں نکل جا تو منافق ہے، فلاں نکل جا تو منافق ہے، فلاں نکل جا تو منافق ہے. مسجد نبی شریف سے جو ہے ان کو نکلوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کسی کام کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی تھی، وہ آ رہے تھے. اب ان کو شرم ہوئی کہ ارے جمعے کی نماز ختم ہو گئی اور میں جو ہے تاخیر ہو گئی، مجھے میرا جمعہ چھوٹ گیا. تو ان کو شرم یوں آ رہی تھی اور یہ منافق یوں شرما رہے تھے کہ ارے عمر نے ہم کو دیکھ لیا، اب ہماری کیسی درگت بنے گی، کیسی حالت ہوگی. اسی حال میں جب اندر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے. سرکار منبر پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلاں تو نکل جا کہ تو منافق ہے، فلاں تو نکل جا کہ تو منافق ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف لے گئے، ان کو نماز ملی. تو یہ جو آج دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں جو کلمہ پڑھ لے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھے اور چاہے گستاخی کرے، چاہے ضروریات دین کا انکار کرے اور چاہے حضور کے علم غیب کا انکار کرے، چاہے کیسا ہی کوئی عقیدہ رکھے، سب ایک ہے. یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بعین ہی مسلک اہل سنت ہے جو صحابہ کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب جو ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے للکارا اور بتایا کہ ایک مسلمان کی کیا پہچان ہونا چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کا بندہ رہے، مصطفیٰ کا بندہ رہے اور بدمذہب دیو کا بندہ. لہذا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بندے کو جو ہے دیو کے بندے سے کوئی غرض نہیں. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا.
اب شرک کا ملک پھیل گیا. ارے مولانا احمد رضا نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لیا, مشرک ہو گئے. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے, تیرے نصیب میں نہیں ہے. اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے نصیب میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب, میرے بندوں کو اپنا غلام کہہ کر کے پکارو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب یہ فرماؤ, اے میرے غلاموں, اے میرے بندوں. کس کے بندوں؟ مصطفیٰ کے بندوں, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو, میں اللہ کی رحمت ہوں, میں سراپا اللہ کی رحمت ہوں. میرے پاس آ جاؤ اور میرے وسیلے سے دعا کرو, اور میں تمہارے لیے جو ہے دعا کر دوں گا, تمہاری بخشش ہو جائے گی. اسی کی ترجمانی, آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. اور پھر جھگڑا کس بات کا؟ جس سے خطاب ہے وہ اس کو سمجھتا ہے, جس سے خطاب ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, جو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں. ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. اور وہ شیر قطع بند ہے تو وہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر سے پڑھوں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. نہ تھا نہ ہے. اور آگے والی بات آگے ہوگا, کہتے کہ لا یعود, آگے ہوگا بھی نہیں. مہر لگ گئی. اللہ کے رسول نے فرما دیا لا یعود, مہر لگ گئی. یہ دین میں جو ہے لوٹیں گے نہیں, دین سے نکل چکے, اب دین کی طرف جو ہے واپس نہیں آئیں گے. علم الہی میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ دین میں نہیں لوٹیں گے, تو رسول کی زبان سے ہو گیا تب دین میں لوٹیں گے نہیں. تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو سنبھالو, تم سنی رہو, تم ایمان والے رہو. بہت سے لوگ اس بہانے چلے جاتے ہیں, ارے ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائے, ہم جیسے ہو جائے, ہم جیسے ہو جائے. تو میرے سرکار نے فرمایا کہ لا یعودو, وہ دین والے ہوں گے نہیں, تمہارا دین جو ہے چھین لیں گے لیکن تمہارے دین میں نہیں آئیں گے. لا یعودو, آگے ہوگا بھی نہیں, تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا, تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ رسول کی غلامی کی غرض و غایت, رسول جو دین لے کر کے آئے اس پر قائم رہنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے. جنت جو ہے وہ کس کی جاگیر ہے؟ ہماری جاگیر ہے. کس کی جاگیر ہے؟ ابنائے آدم کی جاگیر ہے. آدم علی نبینا و حضرات و تسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرے, ان کا کلمہ پڑھے اور ان کا کلمہ پڑھ کر کے جو اس دنیا سے جو ہے خیریت سے چلے جائے, ان کی جاگیر. قبر بھی ان کی جنت بنے گی, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. یہ ہے مسلک اعلیٰ. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو
اعلیٰ حضرت جو ہے فرما رہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، یہ میں سے کیا علاج، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ولد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی ہو گیا، تقریر بھی ہو گئی اور نعت بھی ہو گئی، بس میں انہی چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچان کر کے اس پر آپ لوگ قائم رہیں، اور یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے، وسیلہ فلاح ہے۔ اس پر آپ لوگ سختی سے قائم رہیں، اور جو تنظیمیں اتحاد کی سنیوں اور غیر سنیوں کو ملانے کی جو ہے چل رہی ہیں، یا جو اور نکلیں گی نئے نئے ناموں